اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد اللہ اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب میرے اہل ایمان ساتھی؟ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ سب کو مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ رب العزت ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو، اللہ کا قرب جو ہوتا ہے وہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے، یعنی مرد و عورت دونوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، ہم اسے ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، بلکہ کہا مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہونا چاہیے مومن، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو تاثر اسپیشل عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ صرف مرد ہی دین کا کام کریں گے، یا مرد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک درجہ بالکل دی ہے، اور عورتیں وہ مقام نہیں پا سکتی یعنی دین کے حوالے سے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاثر کو بالکل یہاں پہ رد کیا، اور کہا کہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی عورتیں اپنے گھرداری کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کی خواتین نے دینی میدان میں بھی بہت زیادہ ترقی کی، علم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تو ساتھیو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان دین کا علم حاصل کرے اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرے۔ اور اسپیشل عورتوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے آگے اپنی اگلی نسل کو، اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ سمجھی جاتی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور دین کا علم سیکھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو، نکال لیجیے آج کا لیسن سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو، آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ تو تیار ہیں سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ، واو کا مخرج، دونوں ہونٹوں کی نہ تمام گلائی، واو کی ساؤنڈ وہ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، از نہیں کریں گے، از زی کی آواز نہیں آئے گی، از نرمی سے مخرج کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ دال کا مخرج سب کو آتا ہے نا؟ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، را کو پر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، یتا نہیں کریں گے، یا تا نہیں کریں گے، یتا۔ فَقُولُوا، فا کلو نہیں، فَقُولُوا، ٹھیک ہے، فا زبر فا، فا زبر الف، فا زبر فا۔ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ، حیث نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، حرکت کو لمبا نہیں کرتے، ساپے سو، ساپیش واو سو، فرق کرنا ہے۔ حیث شئتم، شئتم، رغدا وادخلوا الباب، را کو پر، غین حروف مستعلیہ میں سے وسط وقت قص، رغدا وادخلوا الباب سجدا، سین میں باریک سیٹی کی آواز آئے گی، سجدا، وقولوا، وقولوا حطۃ، حطۃ، تنوین کو نون مشدد کے ساتھ آواز ناک پہ لے کے جائیں گے،
نغفر لكم غين again حروف مستعلية نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين سین میں بڑی سٹی کی آواز آئے گی دل محسنین سین میں بڑی سٹی کی آواز اور سین کے نیچے زیر ہے سین زیر سی ٹھیک ہے ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تو میرے بہن ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے اور یاد کرنا ہے اور اب قرآنی قاعدہ اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور ہم مشق کر رہے تھے دو پیش کی ہم آگے دیکھیں گے جو ہمارا رہ گیا تھا باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وا زبر وا میم زبر ما وما حمزہ دو پیش ان وما ان نون زبر نا صا زبر صا ناسخا با دو پیش بن ناسخا بن کاف زبر کا لام زیر لی کلی میم زبر ما کلیما صحیح ہے نہیں ماں نہیں کریں گے میم زبر الف ما ہوتا ہے میم زبر ما کلیما میم زبر ما کلیما تا دو پیش تن کلیمتن میم زبر ما لام زبر لا ملا کاف دو پیش کن ملکن میم زبر ما را زبر را ما را دو پیش دن مرادن را کو پر پڑھیں گے را کے پر زبر آ رہی ہے تو پر پڑھتے ہیں پیش آئے تو پر پڑھتے ہیں زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے با زبر با شین زبر شا بشا را دو پیش رن بشرن قاف زبر قا سین زبر سا قاسا قاف کو پر سین کو باریک میم دو پیش من قاسمن را زبر را جیم پیش جو رجو لام دو پیش لن رجلن حا زبر حا را زبر را حرا جیم دو پیش جن حرجن دال زیدی یا زبر یا دیا تا دو پیش تن دیتن حمزہ زبر آ شین زیر شی اشی را دو پیش رن اشیرن حمزہ پیش او نہیں کریں گے ٹھیک ہے حمزہ پیش او نہیں ہوتا حمزہ پیش او زال پیش ذو اوذو نون دو پیش نن اوذو نن لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعیبن را پیش رو سین پیش سو رسو لام دو پیش لن رسولن جیم پیش جو دا زبدا جودا دال دو پیش دن جوددن ٹھیک ہے اور اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے جیسے رسول لعب اذن عاشر دیہ تا کہ یہ جو تا ہوتی ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں ہاں اس جب وقف کی صورت میں یہ تا ہاں میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور باقی جو ہے اسی طریقے سے مخارج کا دھیان رکھیں گے کہ اور لائٹس اور پر حروف کا دھیان رکھیں گے کہ کون سے فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور کون سے پر ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے
آج کے لیسن یہاں تک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.